تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں رحمت للعالمین ایک کتاب ہے سیرت کی 3 جلدوں میں، لکھی کس نے ہے جی؟ وہابیوں کا بہت بڑا محقق عالم، اس نے یہ لکھی ہے رحمت للعالمین. اور ہم 33 سال کالج میں پڑھایا، طالب علم کہتے ہیں اس کو پڑھو جی، اس کو پڑھنا چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے. اب یہ جو رحمت للعالمین کا مصنف ہے قاضی سلمان منصور پوری، میں اس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں. کتاب چھپی ہے سیالکوٹ سے، کرامات اہل حدیث. کیا نام ہے؟ کرامات اہل حدیث. جو کرامتوں کے منکر تھے اپنی کرامتیں سنا رہے ہیں جی. اس کتاب میں لکھا ہے کہ افغانستان سے ایک نقشبندی بزرگ، مجددی بزرگ جو افغانستان کے بادشاہ کے پیر تھے، وہ سفر کر کے ہندوستان آئے. تو یہ قاضی سلمان منصور پوری جس نے رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے، یہ کہتا میں محکمہ اوقاف میں سرکاری ملازم تھا، تو حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو پیر صاحب آئے ہیں ان کو آپ نے پروٹوکول دینا. ادھر توجہ فرمائیں، مہمانان گرامی کو ہم دل کی گہرائیوں سے جی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیوٹی لگائی کس کی؟ سلمان. وہ کہتے دہلی کے ریلوے اسٹیشن سے میں نے حضرت خواجہ ضیاء معصوم جی مجددی افغانستان کے بادشاہ، ان کو لیا، ان سے پوچھا بابا جی کیا پروگرام ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا ہم سیر کے لیے نہیں آئے، حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سندی قدس سرہ العزیز حاضر ہوا. میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع اللہ، اس خاک کے ذرے سے شرمندہ ستارے جی اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار. میں خود نقشبندی ہوں، نقشبندی خاندان کا مرید ہوں، اور یہ نقشبندیوں کا عرصہ سالانہ ہم بتانا چاہتے ہیں. ہمارے اسلاف نے ہر فتنے کا ہر دور میں مقابلہ کیا ہے. اس دین اکبری کے فتنے کا مقابلہ کر کے لوگوں کے ایمان اسلام کی حفاظت کس نے کی؟ حضرت مجدد پاک نے کی. حضرت مجدد پاک نے سرمایہ ایمان کی حفاظت. وہ کہتے پیر صاحب نے کہا ہم تو وہاں جانے کے لیے آئے ہیں، پہلے بارگاہ مجدد پاک میں حاضری دیں گے، پھر جب دل کو سکون ہو جائے گا، سیر ہو جائے گا، پھر کہیں اور اگر وقت ہوا تو سیر بھی کر لیں گے. قاضی سلمان منصور پوری کرامات اہل حدیث میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں لے کے سرحد شریف پہنچا، پیر صاحب نے زور کی نماز مسجد میں پڑھی، آ کے قبر کے پائیں کی طرف بیٹھ گئے، مراقبہ کرنے لگ گئے. پھر عصر ہوئی، مسجد میں جا کے عصر پڑھی، پھر آ کے بیٹھ گئے. جی اولیاء اللہ کو پتہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پہ کیسے بیٹھنا اور کیا ملتا ہے. یہ پوچھنا ہو تو پوچھو خواجہ غریب النواز سلطان الہند عطا رسول معین الدین چشتی سے کہ 40 دن داتا علی جوہری گنج بخش فیض عالم کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو کیا ملا ہے؟ وہ پیغام دیتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا میں سارا پیر کامل رہنما. تو وہ کہتے ہیں پھر مغرب پڑھی اسی طرح آ کے بیٹھ گئے. عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مزار پہ آ کے بیٹھ گئے. اور قاضی سلمان منصور پوری کہتا ہے میری طرف گردن گھما کے کہا ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے، میں تو رات مزار پہ بیٹھوں گا، آپ واپس چلے جاؤ ہوٹل، صبح آ کے مجھے لے جانا. وہابی مولوی قاضی سلمان منصور پوری، وہ لکھا اس کتاب میں، وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا. کہاں سوچا ہے؟ دل میں سوچا ہے یہاں پتہ نہیں رات کو کیا ہونا ہے، رات کو یہاں کیا ہونا ہے جی، چلو میں چلا جاتا ہوں، صبح آ جاؤں گا. کہتے جیسے ہی میں اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سندی قدس سرہ العزیز اپنی قبر انور سے باہر آ گئے، بازو پکڑ کے مجھے فرمایا قاضی سلمان منصور پوری بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہونا ہے تمہارے سامنے ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے تمہارے سامنے ہونا ہے. اور لکھا اس کتاب میں، وہ پروفیسر آدمی تھا قاضی سلمان منصور پوری، اس نے ہزاروں شاگردوں کو کہا جی کہ یہ خواب نہیں تھا، مکاشفہ نہیں تھا. بیداری میں حضرت مجدد صاحب قبر سے باہر نکلے، مجھے پکڑ کے، میں نے کھڈیا میں ایک جلسے میں کہا کہ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ و رضوان انہوں نے یہ کرم کیوں کیا؟ یہ کرامت تو مجدد پاک کی ہے نا، کرامت تو ان کی. وہ میں کہا میرا جواب یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک نے سوچا ہے تو تصرفات مقابر اولیاء کا منکر آدمی ہے، پر تو نے میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب بڑی جاندار لکھی ہے رحمت للعالمین. یہ بندہ ہمارا مرید افغانستان سے آیا ہے، اس کو ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو بھی معلوم نہ رہے، بیٹھ جا، تو بھی ملاقات کر لے، تو بھی ملاقات. اس کرامات اہل حدیث کتاب سے دنیا اہل حدیث کے سب سے محقق مولوی سے یہ بات ثابت ہے، مجدد صاحب اپنی قبر میں زندہ ہیں، جس کو چاہے باہر نکل کے ملاقات کر سکتے ہیں،
جب میرا مجدد پاک زندہ ہے تو میرا داتا لجویری زندہ کیوں نہیں ہے؟ میرا خواجہ اجمیری زندہ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر میرا پیر امام علی شاہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ جب اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھر رحمت للعالمین بھی زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے احباب کرام، میں واقعی بناوٹ کے طور پہ نہیں، دل سے حضرت صاحبزادہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کے روحانی فیضان میں اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے آپ اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری گرچہ کوئی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، حکم ہوا، میں حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ اس آستانے کو شاد آباد رکھے اور یہاں سے حضور کی محبت کا نور کائنات میں پھیلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔